شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں عمران گروپ کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے شرکت کی اور شہریوں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ زبیر صاحب نے، عمران صاحب نے، عاصم صاحب نے، خالد صاحب نے، ماشاءاللہ ان کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج ہیلمٹ جو ہیں وہ تقسیم کرنے کیے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ 22,000 ہیلمٹ جو ہیں یہ موٹر بائک والوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی نوبل کاز ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج ہزاروں لوگ جو ہیں موٹر بائک پہ جو سواری کرتے ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے جب حادثہ ہوتا ہے تو زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور ہزاروں جانیں جو ہیں ان کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں میڈیا کو خاص کر یہ اویئرنیس کمپین جو ہے لانچ کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام بھائی اور بہنیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ میک شیور کریں کہ وہ ہیلمٹ جو ہے پہنیں۔ سیالکوٹ میں بھی نیشنل پریس کلب ہیڈ مرالہ کے زیر اہتمام جشن آزادی کے موقع پر کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جشن آزادی کے دن کو شایان شان سے مناتے ہوئے نیشنل پریس کلب ہیڈ مرالہ نے جشن آزادی کے موقع پر کیک کاٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ کیک کٹنگ کی تقریب دفتر نیشنل پریس کلب ہیڈ مرالہ رنجپور پلی میں منعقد کی گئی۔ تقریب سے چودھری عباس پڈانا، حافظ بشارت، انجم چودھری، محمد آصف جٹ اور چودھری ندیم طاہر اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نیشنل پریس کلب ہیڈ مرالہ چودھری ندیم طاہر گجر، جنرل سیکرٹری ملک حماد خالد آوان، سینئر وائس چیئرمین حافظ بشارت انجم، وائس چیئرمین چودھری شمس الدین گجر، ایڈیشنل سیکرٹری افتخار کھٹانا، جوائنٹ سیکرٹری سید علی اکبر گیلانی، چیئرمین مجلس عاملہ مرزا ساجد محمود، سینئر ممبر مجلس عاملہ ملک عارف آوان، فائنانس سیکرٹری وسیم طارق چشتی، انفارمیشن سیکرٹری آفس سیکرٹری ملک ثقلین عباس اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نارووال میں بھی 76واں یوم آزادی بھرپور ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی ہے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈاکٹر افضال راجپوت نے پرچم کشائی کی اور پودا بھی لگایا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے 76واں یوم آزادی کا کیک کاٹا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کیں اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ تلمبہ میں کسانوں کو مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے والے ڈیلرز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ موجود ہوں تلمبہ میں، کھاد بالکل تلمبہ میں کسانوں کے لیے نایاب ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ سر موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ تلمبہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر، جو تلمبہ میں کھاد نایاب ہو چکی ہے کسانوں کے لیے، اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ڈیلر حضرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ابھی میں نے 2-3 شاپس جو ہیں وہ وزٹ کی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ کھاد کی سپلائی پیچھے سے تھوڑی سی ٹائٹ ہے، لیکن اوور چارجنگ کی جو شکایات آ رہی تھیں مجھے، ان پہ میں نے اب ایکشن لیا ہے اور ان کو جرمانے کیے ہیں۔ ابھی اگر یہ لوگوں کو کھاد جو ہے وہ حکومتی ریٹ پہ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی، جس میں ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے، دکان سیل بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے اور ان پہ پراپر ہم جو اپنی جو ہے وہ چیک رکھیں گے۔ سر، جو یہ حکومت کا ریٹ ہے کھاد کا، اس کے حوالے سے آپ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے جو ڈبل بیچ رہے ہیں ان کو جرمانے کیے ہیں آپ نے؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اوور چارجنگ کی ہیں، لوگوں کی شکایات پہ ہم نے انہیں جرمانے کیے ہیں۔ ابھی یہ فرسٹ فیز ہے، اگر ان کا قبلہ درست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر انشاءاللہ ان کے خلاف اس سے زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ تھینک یو جی بالکل، جو ہماری اے سی صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کھاد تلمبہ میں زیادہ منافع خوری سے دے رہے ہیں ان کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب بھر میں اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجرانوالہ کے
مختلف علاقوں میں ناقص اور مضر صحت دودھ بیچنے والے ملک کلیکشن سینٹرز پر پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام نے چھاپے مار کر کارروائی کرتے ہوئے ان کلیکشن سینٹرز پر عوام کو فروخت کے لیے لائے گئے 6000 لیٹر سے زائد دودھ کو ٹیسٹنگ فیل ہونے پر تلف کر دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ انتہائی کم ہونے پر دودھ کو ضائع کیا گیا۔ اور اب ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نوابشاہ میں تیز رفتار مسافر کوچ الٹنے سے 2 مسافر جاں بحق جبکہ 16 مسافر زخمی ہو گئے۔ نوابشاہ میں 0 پوائنٹ کے نزدیک جھنگ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی جس کے نتیجے میں 16 مسافر زخمی ہو گئے جبکہ ایک 7 سالہ بچی اور 43 سالہ شخص جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو پیپلز میڈیکل اسپتال نوابشاہ منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ عمرکوٹ کے نجی پبلک اسکول کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سید صفدر علی شاہ، موہن لال موتی، اساتذہ، طلباء اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید صفدر علی شاہ کا کہنا تھا کہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ آزادی ہمیں اور ہمارے بڑوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت نصیب ہوئی۔ پاکستان ہماری جان ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کبیروالا میں عوامی ورکرز پارٹی کے زیر اہتمام اشیاء خوردونوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی میں ناجائز ٹیکسز کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی ورکرز پارٹی کے صدر ظفر اقبال چودھری اور عبدالستار خاور نے پریس کلب کبیروالا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء خوردونوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے سے ہونے والی بے لگام مہنگائی، بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہر محکمے نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ ہم عوامی ورکرز پارٹی کی طرف سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ عوام کا جینا بالکل دوبھر ہو گیا ہے اور 40-50 ہزار روپے ماہوار کمانے والا بندہ بھی اپنا مہینے کا بجٹ جو ہے وہ بآسانی نہیں بنا سکتا۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے اجیرن ہوتی جا رہی ہے، مگر ہماری حکومتیں اور برسر اقتدار لوگ جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنے منافع خوری میں اور اپنے اقتدار کو تقویت دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عوامی مسائل کی طرف نہ برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کی یا فعال مین سٹریم سیاسی جماعتوں کی توجہ ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کے بعد فیصل آباد میں بھی خواتین کو ہراساں کیا جانے لگا ہے۔ تھانہ گلبرگ کی حدود میں اوباش نے خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی۔ RPO فیصل آباد کے نوٹس پر تھانہ گلبرگ میں اوباش نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں اوباش کو خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ RPO فیصل آباد نے ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ پاک پتن میں انجمن آڑتیان، غلہ منڈی اور لیبر یونین ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کے مجرمانہ غفلت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ غلہ منڈی سیوریج اور گٹروں کے پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ گندگی کے تعفن اور بدبو سے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ آڑتی، کسان اور مزدور موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی نے غلہ منڈی سے گندا پانی نہ نکلوایا تو ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ کئی بار ضلعی افسران کو معاملے سے آگاہ کیا مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پر غلہ منڈی کے مسائل حل کروائے ورنہ دمادم مسکل اندر ہوگا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان کے نواحی علاقے میں پرائیویٹ اسپتال میں دوران ڈیلیوری خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ مزید بیورو چیف ملتان اقبال بوہنا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ ہیلتھ کا گٹھ جوڑ یا غفلت۔ ملتان کے گرد نواح میں عطائیوں نے ہسپتال کھول کر شہریوں کی قیمتی جانوں سے کھیلنے شروع کر دیا۔ لاڑ کے علاقے میں پرائیویٹ رفیق ہسپتال میں دوران ڈیلیوری جچہ بچہ جاں بحق۔ نسیم نامی دائی نے کارروائی سے بچنے کے لیے لواحقین سے چھپا کر لاش کو نشتر ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جس پر بھانڈا پھوٹ گیا۔ محکمہ ہیلتھ ملتان نے ہسپتال سیل کر کے چپ سادھ لی۔ ملک میں درخواست دینے کے باوجود تاحال کوئی کارروائی نہ کی گئی۔
الٹا اعلیٰ افسران کی ہدایت کے باوجود تفتیشی عابداللہ ملزمان سے ساز باز ہو چکا ہے۔ متاثرہ خاندان کا میٹرو ون نیوز کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، وائف کو ڈلیوری کے سلسلے جب میڈم رفیق ہاسپیٹل میڈم نسیم کو گھن گیا یہ ڈرپ لا کے انہیں 9 بجے آ کے آپریٹ تھی میں نارمل ڈلیوری نہیں تھی انہیں 2 بندے ہیں جی میں آپریشن تھیٹر گئے ہیں دوجی سائڈ انہیں میری وائف کو ڈسٹریکچر کے ذریعے دیوادن سیریس کنڈیشن صاحب کو بالکل علم رکھا کہ دسا کیا نہیں بالکل ہی صاحب نہیں دسا کوئی نالج کیا نہیں بات کے ساتھ سنتے نہیں ایسا غریب بندہ رول گیا شاہ میری جی کہنا ہو گئی جان مارا سانل دینا کام کیتے نے وہ انسان نہیں میری بہو کو ہسپتال گین گئے انہیں ظلمانہ انداز نال پیش ہے ڈیتھ تے ہسپتال پہلے تھی چکی ہے دستر نظام میں کیا ہے انہاں کی تقریباً 2 گھنٹے تکن مریض دی پہلے ڈیتھ تھی چکی ہے ادھی ہسپتال سیل کر گئے ادھی کھلی پئی ہے انہاں نا چینج کر دیتے نے صرف ڈاکٹر نسیم کو بچاون دی خاطر انہاں نا آمد رکھا گیا ہے صاحب کو انصاف چاہیے صاحب کو اپنا حق چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ رفیق اسپتال کو سیل کرنے کے بعد اسی عمارت میں احمد اسپتال نام رکھ کر دوبارہ موت گھر شروع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور سی پی ملتان سے اپیل کی گئی ہے کہ ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اقبال بہنا، بیورو چیف میٹرو ون نیوز ملتان۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں وہاڑی سے، جہاں پر نشیوں کی اماجگاہ بنے گورنمنٹ بوائز اسکول 45 WB کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے تالے لگوا کر بند کر دیا ہے۔ وہاڑی نواحی علاقہ 45 WB کے گورنمنٹ بوائز اسکول کی خالی بلڈنگ نشیوں کی اماجگاہ بن چکی تھی، جس کی گزشتہ روز میٹرو ون نیوز نے خبر نشر کی تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مصباح فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ٹیم کیمرہ اسکول پہنچ گئیں اور اسکول کی صفائی ستھرائی کے اور کمروں کو تالے بھی لگوا دیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر بلدیات منشا اللہ بٹ نے سوشل میڈیا اسپتال ڈسکا روڈ کا اچانک دورہ کیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اسپتال کے بہترین انتظامات اور کارکردگی پر MS ڈاکٹر عدنان ملک کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ اس اسپتال میں مختلف انڈسٹریز سے وابستہ مزدور اپنے علاج اور معالجے کے لیے آتے ہیں، جنہیں اسپتال میں موجود عملہ بہترین برتاؤ کرتا ہے۔ ڈاکٹرز MS ملک عدنان کی نگرانی میں بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں اور مکمل علاج اور معالجہ فراہم کر کے انسانی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر اس اسپتال کو مزید اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ مزدور اس سے بھی مزید مستفید ہو سکیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانیوال میں ایپ کا پاکستان تنظیم کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر آفس کے ریونیو ملازمین نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین ورزا سے۔ جنہ لائبریری خانیوال میں ایپ کا پاکستان کی جانب سے یہاں پر ملازمین کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس کے ملازمین نے شرکت کی ہے۔ تو اس میں بات کریں گے ایپ کا چیئرمین پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، آج تقریب کا انعقاد کیا، ملازمین نے آپ کی ایپ کا یونٹ میں شرکت کی ہے، کیا کہیں گے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہماری آواز کو اوپر تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ یہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن بہت تنظیم ہے پاکستان کی، جو سرکاری ملازمین 1 تا 17 سکیل پر ہے، لیکن یہ کام 1 تا 22 سکیل کے ملازمین کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ملازمین کا تنخواہوں پر گزارا نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارا اسلام آباد میں ہم نے مذاکرات کیے 35% 1 تا 16 سکیل کے ملازمین کے لیے اور 30% 17 سے 22 سکیل کے ملازمین کے لیے، اور پینشنر کے لیے 1 تا 17.5% منظور کرایا۔ 3 صوبوں نے بھی دے دیا، فیڈرل نے بھی دے دیا۔ صوبہ پنجاب بلا وجہ وہ اڑ گیا اور ہمیں وہاں دھرنے دینے پڑے، اور 6 دن کا ہم نے سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا، زمین پر بیٹھے رہیے، اور اس کے بعد ہمارے مطالبات کے لیے مذاکرات ہوئے، اور اب ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ وہ بھی ظلم کیا گیا ہے۔ تنظیم کا جو آج آغاز ہوا ہے، جو تقریب ہوئی ہے، اس میں مین معززین گرامی جو ملتان سے ہمارے سینئر قائدین ہیں، ان کی زیر نگرانی جو بھی جتنا بھی مشقت جو کام ہو سکا میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ تنظیم خانیوال میں منظم ہوگی اور ہر قسم کی
काविशें और हर किस्म की कोशिश ये वो अपना इनफरादी और भरपूर किरदार अदा करके मुलाजमीन के मसाइल को हल करेगा। मेरे कैद राना इकबाल नून साहब ने जिस तरह फरमाया कि ये वाहिद मुलाजमीन की तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान के 1 से 17 के मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ते हुए मफादात जो है वो 22 शकील तक के मुलाजमीन को लेकर देने का ये हमेशा के लिए बीड़ा उठाती है। तंजीम का मकसद मुलाजमीन को साथ लेकर चलना है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम तर शामिल होने वाले मुलाजमीन को साथ लेकर और इनके तमाम तर मसाइल हल करने के साथ साथ इनके साथ रहने पर भी एतमाद का इजहार किया गया है। जी और अब आपको बताते हैं कि साहिवाल पुलिस थाना गल्ला मंडी ने बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ सियाल अपनी रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर SHO थाना गल्ला मंडी AD शाहीन और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए बैनुस्सवाबी मंशियात स्मगलर ज़ियाउल रहमान को गिरफ्तार करके तकरीबन 9 किलोग्राम अफीम, 8 किलोग्राम हीरोइन और 1 किलोग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मंशियात की बारीक खेप एक सूबा से दूसरे सूबे को तरसील करता था जो कि साहिवाल पुलिस की पकड़ में आ गया। मंशियात हमारी नस्लों को तबाह कर रही है, ऐसी लानत से अपने बच्चों को बचाएं। साहिवाल पुलिस दीगर जराइम के साथ साथ मंशियात के खात्मे के लिए भी कोशां है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल। कहरोड़ पका में सैलाबी तबाहकारियों के बावजूद टबी वडा के रिहायशी मोहम्मद अख्तर ढोल बाजे के साथ रेस्क्यू टीमों की मदद से दरिया पार करके दुल्हनिया लेने पहुंच गया है। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिद की ये रिपोर्ट। गम साथ साथ दरिया इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस कहीं घर उजड़ गए तो कहीं नए घर बस गए। कहरोड़ पका में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद दूल्हा रेस्क्यू टीमों के हमरा ढोल बाजे के साथ दरिया पार करके दुल्हनिया लेने पहुंच गया। कहरोड़ पका टीबी वडा पतन के रिहायशी मोहम्मद अख्तर की शादी 1 महीने पहले जब दरिया खुश्क था दरिया के दूसरे किनारे आबाद अपनी कजन से तय हुई थी, जिसके बाद भारत की तरफ से दरिया सतलुज में आबी जाहिरियत के बायस दरियाई इलाकों में तबाहकारियों के बावजूद दूल्हे मोहम्मद अख्तर ने दुल्हन लाने की ठान ली। दरिया में 45,000 क्यूसेक पानी होने पर दूल्हे और उसके घर वालों ने रेस्क्यू से मदद की अपील की, जिस पर कहरोड़ पका रेस्क्यू टीम ने दूल्हे और 100 से ज्यादा बरातियों को लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनाकर 3 कश्तियों के जरिए दरिया अबूर करवाया और शादी होने के बाद दुल्हन समेत बारात को वापस टिब्बी वडा पतन पर पहुंचा दिया। दूल्हा मोहम्मद अख्तर रेस्क्यू की जानिब से मिलने वाली मदद पर बहुत ज्यादा खुश था और कहरोड़ पका रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ज़िले ज़कात कमेटी चेन्नई की जानिब से महकमा ज़कात और अशर पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़कात के प्रोग्राम से मुतालिक आगाही और ज़कात की रज़ाकाराना अदायगी की तरगीब के लिए यौम ज़कात के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर महर मोहम्मद याकूब जब्बा, दफ्तरी अमला और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की। ज़िले चेन्नई के मोअज़्ज़िज़ीन, वकला हज़रात, सिविल सोसाइटी, उलमा कराम, तहसील इंतज़ामिया, आड़तियों, ज़मींदारों और दीगर मुखय्यर हज़रात से यौम ज़कात के हवाले से मुलाकात की गई। पब्लिक मकामात पर पैनाफ्लैग्स आवीज़ा किए गए। मुखय्यर हज़रात से अपील की गई कि अपनी ज़कात की अदायगी हुकूमत के निज़ाम पर एतमाद करते हुए और अपनी ज़कात की रकम मुस्तहिकीन तक शफ़ाफ अंदाज में पहुँचाने के लिए महकमा ज़कात और अशर पंजाब के बैंक अकाउंट्स में रज़ाकाराना तौर पर जमा करवाएँ। मीरपुर खास में सक्कर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के बेईमाना कत्ल के खिलाफ मीरपुर खास प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतजाजी रैली निकाली है। मीरपुर खास प्रेस क्लब सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की जानिब से सक्कर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्रेस क्लब पर पहुंचकर शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए सहाफ़ियों का कहना था कि मुल्क में सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। कभी हमले, कभी हिरासा, कभी लापता और कभी कत्ल करवा दिया जाता है। जान मोहम्मद महर का कत्ल पूरी हुकूमत के लिए एक तमाचा है। सहाफ़ियों का मज़ीद कहना था कि हम कब तक सहाफ़ियों के जनाजे उठाते रहेंगे।
احتجاج میں شامل مظاہرین نے جان محمد مہر کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندری میں جشن آزادی کے موقع پر نجی ویلفیئر تنظیم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سابق ایم پی اے راؤ کاشف، رحیم ایم ایس ٹی او اسپتال ڈاکٹر اقبال اور ڈی ایچ او اسپتال ڈاکٹر مرتضی نے شرکت کی ہے۔ صدر چودھری حنفیہ شفیق بھٹا، سرپرست اعلیٰ رائے قمر الدین اور نومنتخب عہدیداران کو شرکاء کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ جشن آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے راؤ کاشف رحیم کا کہنا تھا کہ میں دعا گو ہوں کہ اس تنظیم سے وابستہ افراد غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑیں اور ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں فلاحی تنظیم کا بننا بلا شبہ خوبصورت اضافہ ہے۔ آخر میں تمام اراکین کے میٹھے اور نمکین کھانوں سے تواضع کی گئی۔ ملک اور قوم کی ترقی اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے یو سی بندوں کا افتتاح کر دیا۔ منصور آباد میں پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے دیہات میں عوام کو شہر کے طرز پر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اب گاؤں چمکیں گے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے کہا کہ پروگرام کے تحت دیہات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صفائی کا مربوط نظام تشکیل دیا جائے گا۔ دیہات میں لوگوں کو بنیادی سہولتیں ان کی دہلیز پر فراہم کی جائیں گی۔ پروگرام کے تحت گاؤں میں رہنے والوں کو برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، شادی اور طلاق رجسٹریشن کے لیے دور دراز نہیں جانا پڑے گا۔ کمیٹی گاؤں میں موجود ہر گھر سے ماہانہ 100 روپے فیس جمع کرے گی۔ ہر گاؤں سے وصول ہونے والا ریونیو گاؤں کی ہی بہتری پر خرچ ہوگا۔ اوکاڑا میں 76ویں یوم آزادی کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ 76ویں یوم آزادی کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ریاض ناگوری نے کی۔ ریلی جہاز چوک سے شروع ہو کر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے اوکاڑا کی فضا گونج اٹھی۔ ریلی کے شرکاء کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ریاض ناگوری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، یہ ملک حاصل کیا ہے۔ 7 میں سکر کے سینئر صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ 7 پریس کلب کے صحافیوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ سکر میں سینئر صحافی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ گڑھی حسن میں سکر کے سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف گڑھی حسن میں صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ گڑھی حسن کے صحافیوں غلام ربانی سرکی، شہزاد علی امام بخش، محمد حسین اور دیگر نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر صحافیوں کا کہنا تھا کہ سکر کے سینئر صحافی جان محمد مہر کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ سندھ کی پرامن سرزمین صحافیوں کے لیے قتل گاہ بن چکی ہے۔ سندھ کے مظلوموں کی آواز کو دبانے کے لیے آئے روز صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں نے حکومت سندھ اور محکمہ پولیس کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سندھ کے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔